اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات سے مشائخ علماء کرام ذوی الاحتشام، معزز سامعین و حاضرین، میں قبل اس کے کہ موضوع کے حوالے سے رسالت منظور نظر امت حضرت صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ علیہ باولی شریف جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب، جناب صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب، محدث سیال کوٹی، فیضان محدث سیال کوٹی، فیضان محدث سیال کوٹی، فیضان محدث سیال کوٹی۔ آپ کو ابھی ایک اور اطلاع پہنچائیں، سلطان الخطباء استاذ المقررین حضرت مولانا علامہ ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب گجرانوالہ سے آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پہ آئیں گے، جب چشتی صاحب کا آپ خطاب سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ نعرہ رسالت، فیضان محدث سیال کوٹی۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سے مشائخ علماء کرام ذوی الاحتشام، معزز سامعین و حاضرین، میں قبل اس کے کہ موضوع کے حوالے سے انتہائی مختصر ایک دو باتیں عرض کروں۔ میں سب سے پہلے مجاہد ملت شیر اہل سنت خطیب شہید مقرر دل پذیر واعظ بے نظیر حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب اور ان کے رفقائے کار، بالخصوص سنی نوجوان کونسل کے احباب کو
اس عظیم الشان بلکہ عظیم المثال عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کے اس خوبصورت انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ رب جل وعلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ان کی مسائی جمیلہ اور اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پر اجر عظیم اور ثواب عظیم عطا فرمائے۔ ناچیز سے قبل آپ نے سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ چشتی صاحب نے بڑا صحیح کہا، خورشید ملت وہ ہیں جرنیل اہل سنت، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ کا بلا مبالغہ انتہائی اعلی اور پر مغز ولولہ انگیز خطاب آپ نے سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنیل اہل سنت کے بعد مجھ جیسے ایک کمزور سپاہی کا کچھ بیان کرنا یہ زیادہ موزون نہیں، صرف اور صرف جناب صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب ان کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے تو معذرت کی تھی لیکن قبول نہ ہوئی، تو میں نے کہا چلو چند جملے اور میں مبارکباد بھی عرض کروں گا۔ حقیقت یہ ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہ تھا جو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو عمر خضر نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اس سے بھی زیادہ اپنے عقیدہ اور مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ظاہر ہے کہ خطابات بعض احباب تشریف لا چکے ہیں اور بعض تشریف لا رہے ہیں، خطاب انہی کا ہوگا۔ صرف اور صرف حاضری لگوانے کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ رب جل وعلا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اور سرمایہ آخرت بنائے۔ حاضرین محترم، عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اس کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی ایک مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، 20 آیات مبارکہ جن میں صراحتاً اور باقی بھی شامل کر لی جائیں تو 100 کے قریب ہے، قرآن کی ایک آیہ مبارکہ بولیے عقیدے کے لیے کافی ہے۔ 20 آیات مبارکہ اور سینکڑوں احادیث نبویہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر شاہد اور گواہ ہے۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مجھے بات کرتے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ استاذی و استاد الاساتذہ، فخر الجہابذہ، شیخ الحدیث و تفسیر جناب قبلہ علامہ حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجھے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ریلوے روڈ پہ ایک احراری ہوا کرتا تھا، اور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ سے کبھی کبھار وہ ملنے کے لیے آیا کرتا، ایک شہری ہونے کے ناطے تعلق تھا، اور کہنے لگا حافظ صاحب قبلہ، ہم تو ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں اور آپ بھی کو ختم نبوت کے جلسے اور کانفرنس سے آپ بھی کیا کریں۔ مجھے قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کا تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت علامہ محمد حنیف چشتی صاحب، استاد العلماء علامہ محمد حنیف چشتی صاحب، نعرہ رسالت۔ کہنے لگا کہ آپ بھی یہ پروگرام کیا کریں۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ آپ سال میں ختم نبوت کے کتنے پروگرام کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم 2-3 جلسے ہر سال ختم نبوت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سال میں 2-3؟ کہنے لگا ہاں، سال میں 2-3 بڑے بڑے جلسے
ختم نبوت کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ فرمانے لگے تم سال میں 2-3 جلسے کرتے ہو، ہم کم و بیش روزانہ 2-4 جلسے ختم نبوت کے کرتے ہیں. آپ کا اپنا انداز تھا. میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ انہی کا فیضان ہے اور ان کے جوڑوں کا صدقہ ہے. تو فرمانے لگے ہم ہر روز 2-4 ختم نبوت کے جلسے بلا ناغہ ہم کرتے ہیں. کہنے لگا بھئی ہم نے کبھی کوئی اشتہار وغیرہ نہیں، ہم بغیر اشتہار کیے. کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی. ریلوے روڈ پہ بھاری سا بدن تھا اس کا، کئی بار وہ احراریہ تھا پرانا، اور اس دور میں جلوس وغیرہ بھی نکالا کرتے تھے اور ان کے ڈھول کا بھی ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا. میرا وہ بچپن طالب علمی کا زمانہ تھا. کہنے لگا حافظ صاحب بات سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب ہم کسی ایصال ثواب کے حوالے سے قول شریف یا 10واں یا 40واں یا سالانہ یا عرس مبارک یا کوئی بھی محفل، ہم ہر محفل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اور کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا آپ تو سال میں 2-4 جلسے کرتے ہیں، ہم روزانہ 2-4 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا پروگرام کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہر ختم شریف میں جب تک ختم نبوت کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت نہ کی جائے ہمارا تو ختم ہی مکمل نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ اور سینکڑوں احادیث نبویہ اس عقیدہ ختم نبوت پر شاہد ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جید اور مقتدر علماء تشریف فرما ہے، خطاب ان کا ہوگا. میں تو صرف حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا تھا. حاضرین محترم یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت یہ امت کی بقا کا ضامن ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت باقی ہے تو یہ امت باقی ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں تو یہ امت باقی نہیں. مگر یاد رکھو یہ امت مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گی. عقیدہ ختم نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے دین کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے. اور اگر اسی عقیدے میں دراڑ آ جائے، اور آخری جملے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہر دور میں اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے. اور جیسا کہ خورشید ملت فرما رہے تھے، نہ میرا وہ انداز نہ الفاظ، جیسا کہ وہ فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. صرف ایک حوالے کی طرف اشارہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ہم لوگ ظاہری اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا خان کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. بڑا دکھ ہوتا ہے ختم نبوت زندہ باد. اور ان احراریوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ان کا نعرہ یہ ہوا کرتا تھا تاج و تخت ختم نبوت، یعنی تاج و ختم
ختم نبوت یہ تو زندہ باد، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد نہیں۔ اگر تاج ختم نبوت اور ختم نبوت اگر زندہ ہے تو تاجدار ختم نبوت بھی زندہ ہے۔ حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد یاد ہے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی 3 بدبختوں نے اعلان نبوت کیا تھا، اور ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے، مگر مسیلمہ کذاب اس وقت زندہ تھا۔ اس کے بعد منبع جود و عطا، مخزن صدق و صفا، اور افضل الخلق بعد الانبیاء، اپنا عقیدہ بھی یاد رکھو، افضل الخلق بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت ان کے خلاف جہاد کیا، اور بہت، اور میں عرض کرتا چلوں علماء کی موجودگی میں یاد رہے کہ ادلہ اربعہ ہم اصول فقہ کی کتابوں میں اصول الشاشی، نور الانوار، حسانی، مسلم الثبوت، توضیح تلوی، ان ساری کتابوں میں ادلہ اربعہ 4 دلائل کا ذکر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی دورہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، خطیب الاسلام علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان۔ حاضرین محترم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن و سنت کے بعد تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع امت۔ سب سے پہلا اجماع آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولیے امت کا سب سے پہلا اجماع، اجماع امت، وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہوا، اور یہ ایسا اجماع تھا کہ امت مسلمہ کا ایک فرد بھی اس اجماع کے خلاف نہ تھا۔ اور پھر جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کا مقابلہ ہوا۔ اندازہ کریں کہ اس جنگ میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس جنگ میں جو مسیلمہ کذاب، جنگ یمامہ، اس میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان 1200 صحابہ میں 700 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، اور قاری بھی تھے، اور عالم بھی تھے، اور ان میں 70 وہ صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہونے والے تھے۔ اس سے اندازہ کر لیں تمام غزوات میں چند 100 صحابہ نے شہادت پائی، مگر منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں جلیل القدر اور بدری صحابہ بھی موجود تھے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ خدا کا کرم ہے کہ جب بھی کسی ظالم اور بدبخت نے اس عقیدہ ختم نبوت پہ نقب لگانے کی کوشش کی تو امت مسلمہ نے اسے ناسور کی طرح پھینک دیا، اور اس کے وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ پر قائم اور دائم رکھے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ